الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ صف شروع کر رکھی ہے، اور سورہ صف میں جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں لاجواب ہیں۔ پورے قرآن کا یہی حال ہے، لیکن جتنا آدمی غور کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ نے یہ سورت کئی دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن اب جب ہم پڑھ رہے ہیں تو جو چیزیں ہم کھول کھول کے سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس سے خود ہمارے اوپر جو اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، علمی اور عملی، اس کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ جلدی بتائیں۔ سر جی نہیں، ہمیں تو لگتا ہے ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ جی کو سر، جزائے خیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سر، بہت چیزیں کھل ایسے رہی ہی ہیں سر سے۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا، اب ذرا میں پھر خلاصہ بیان کرتا ہوں، اور ذرا غور سے سنیں۔ بہت ہی بات ایسا جی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرتا رہے انسان۔ سورہ صف کی پہلی آیت ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ تین صفات بیان ہوئی اللہ کی۔ ایک کہ وہ ہستی بالکل ہر عیب، ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے، سبح للہ ما، یہ تسبیح ہے۔ اور نمبر دو، وہ العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے۔ اب جب میں اس کو خیال کرتا ہوں، یہ تین صفات کا میری ذات سے کیا تعلق ہے، میں ان کو پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلا تعلق یہ بنتا ہے کہ وہ رب کتنا عظیم ہے، اس کے اندر کوئی نقص سرے سے ہے ہی نہیں۔ اگر اس میں نقص نہیں ہے تو پھر اس کی ہدایات، اس کی تعلیمات، اس کا دیا ہوا قرآن اور اس کے اندر جو احکام ہیں وہ سارے کے سارے انتہائی پاکیزہ، اور میرے اوپر اس کا احسان ہے کہ اس ہستی نے مجھے اپنی پسند اور ناپسند اپنے نبی اور اپنے قرآن کے ذریعے کنوے کر دی۔ یہ بات آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی سر۔ اگر میں نے اس کو پوری طرح اس پر عمل نہ کیا تو وہ العزیز ہے، طاقت غلبہ اس کے پاس ہے، وہ نافرمانوں کو سزا دے گا، اگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے بھی سزا دے گا۔ اور اگر میں نے اس کے احکامات کی کما حقہ اطاعت کی تو وہ مجھے انعام دے گا، وہ انعام بھی بے مثال ہوں گے۔ اور اس کا یہ سارے احکامات، تعلیمات، ہدایات عین حکمت پر مبنی ہے، پوری کائنات اس کی حکمت کا مظہر ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو مجھے اس آیت، جس قرآن میں نے آپ کو بتایا 6 جگہ، 3 جگہ سبح سے شروع ہوئی ہے اور 3 جگہ یسبح مضارع سے۔ اب اس کے بعد جو دو اخلی تو 2 تا 4 آیتیں ہیں، کمال کی بات ہے۔ بلا کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا ہمیں، اس رب نے جس کی اوپر آیت نمبر 1 میں 3 صفات بیان ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے مغضوب بندے کون ہیں، جن پر میں سخت ناراض ہوتا ہوں۔ اور وہ کون لوگ ہیں بلا؟ جلدی بتائیں۔ جن کے سر قول و فعل میں تضاد فلم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہی قول و فعل کی تضاد کی جو بیماری ہے، یہ جو بری عادت ہے، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اس لیے یہاں صاف بتا دیا کہ میرے ناپسندیدہ لوگ کون ہیں، تو میں اور آپ، ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس قول و فعل کے تضاد کی برائی کے قریب بھی نہ جائیں۔ پھر آیت نمبر 4 میں بتا دیا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب لوگ کون ہیں۔ وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ سب پلائی ہوئی دیوار، سب مان کر، سر جو اللہ کے راستے میں سب بستہ رہتے ہیں۔ بہت عمدہ۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، کون سی فوج
یا کون سی مجاہدین کا گروپ اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا؟ اس کے اندر کیا خوبیاں ہوں گی بھلا؟ جس کا پکا سچا ایمان ہوگا. جو قول و فعل میں جن کا تضاد بھی نہیں ہوگا. نہیں 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 نہیں، وہ قول و فعل والی تضاد بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا، یہیں آپ مار کھاتے ہیں. آپ کیوں نہیں قرآن کو دیکھتے؟ بنیان سر مرصوص. جی جو ایمان لاتے ہیں یہ اللہ اور اس کے بنیان مرصوص، ایک منٹ، یہ میڈم بنیان مرصوص جو ہے یہ تو ان کی ایک صفت بیان ہوئی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کون وہ لوگ ہوں گے مجاہدین، یا کون سی فوج ہوگی جو بنیان مرصوص بن کر کھڑی ہو جائے گی دشمن کے سامنے، کافروں کے سامنے؟ سر سر جی جو اللہ اور اس کے سر- رسول پر ایمان لائیں گے اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کریں گے. یہ باتیں سر جی میں ایک آیت پڑھنا چاہتی ہوں. ہاں پڑھیں. اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. اصل میں یہ ساری باتیں آپ کی پارشلی ٹھیک ہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ پوری کی پوری فوج، اس کے کمانڈر بھی اور اس کے سپاہی بھی بالکل جہاد فی سبیل اللہ کی عظمتوں کو جانتے ہوں گے. بس اتنی سی بات. جس کو یہ پتا ہے کہ شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے، جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی بھی تمنا کرتی ہے، اگر اس جذبہ جہاد سے خالی ہوں گی تو کبھی بنیان مرصوص نہیں بن سکتے. یہ ہے اس کا جواب. جب تک کوئی سپاہی، کوئی کمانڈر، کوئی جرنیل اس بات وہ پوری طرح اس پر اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ جان اگر اس کے راستے میں قربان کر دی تو اس سے بڑی کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بنیان و مرصوص جو بننا ہے وہ اس کے ساتھ بنے گا، ورنہ وہ ایسی فوج ہوگی جیسی آج مسلمان ملکوں کی فوجیں ہیں. کیوں؟ ان کو جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ ہے. بڑی اہم آیت ہے یہ سورت جو ہے نا. سر اس میں اقبال کا وہ شعر آ سکتا ہے نا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. بالکل بالکل، وہ جس اس نظریے سے سرشار ہوگا شہادت کے تو یہ مطلوب اس کا ہوگا. علامہ اقبال نے تو ڈوب کر قرآن میں شاعری کی ہے. تو آیت نمبر 2 اور 4 میں آپ کو مجھے صاف بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ لوگ کون ہیں. اچھا، پھر قرآن کتاب ہدایت ہے نا، آیت 5 تا 7 میں بتا دیا کہ لوگوں بڑے غور سے سنو، یہ تم دیکھ لو، یہ ہے بنی اسرائیل، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا نبی اور رسول ان کی طرف مبعوث ہوا، اس کو انہوں نے کس طرح تنگ کیا. کیوں؟ وہ اس کے اللہ نے تو نبی کتاب اس لیے بھیجی کہ وہ اس کی پابندی کریں، اطاعت کریں، اتباع کریں. انہوں نے اس کو چھوڑا اور کج بحثوں میں لگ گئے اور اپنے نبی کو تنگ کر کے رکھ دیا. میں نے ساری تفصیلات آپ کو بتائی، اور جہاد و قتال کی ساری آیات بھی آپ کے پاس ہیں قرآن کی، اور ساری احادیث بھی آپ کے پاس ہیں. اور یہاں کہ کس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ کو تنگ کیا. اس کے بعد یہی بنی اسرائیل تھے جب حضرت عیسیٰ ان کی طرف مبعوث ہوئے، اور انہوں نے صاف صاف بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں موسوی شریعت کو دوبارہ اس کا احیاء کروں. اور تیسری بات یہ کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، اور وہ نبی ان صفات کے اور اس نام کے مالک. یعنی یہ خوشخبری تھی ان یہودیوں کے لیے بھی کہ دیکھو تم نے حضرت موسیٰ کو زج کیا، حضرت عیسیٰ کی بات نہیں مانی، ان کو جادوگر کہا، اب ایک آخری چانس اللہ تمہیں دے رہے ہیں، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. بدبختوں نے، بہت تھوڑے سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، پھر بھی اڑے رہے اور اپنی ذلت اور پستی کا سارا سامان کیا. یہ ہے آیت 5 تا 7 کا مضمون. کوئی سوال؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 اور 9 میں
بڑی اہم آیات ہیں، بڑی اہم آیات ہیں۔ 8 اور 9 میں خوشخبریاں دے دیں کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات۔ کیا خوشخبری دی؟ کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں، یہ جو مکے کے کافر ہیں، یہ جو مرضی یہ زور لگا لیں، یہ ان کا ساری کوششیں پھونکوں سے چراغ کو بجھانا ہوگا، اور جو اس چراغ کو جس کو اللہ نے جلانے کا پورا عزم کر رکھا ہے، لہذا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہیں گے کہ اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ نے پکا تہیہ کر رکھا ہے کہ اس کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور آپ نے دیکھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا 10 ہجری میں، پورے جزیرت العرب پر غالب دین، جس کا پورا دبدبہ، روب اور پوری طرح نافذ، اور پورا مدینے کی ریاست اس سے ٹھیک ٹھیک مستفید ہو رہی تھی، اس کی معاشرت، اس کی معیشت، اس کی سیاست پوری طرح قرآن کے اصولوں کے مطابق تھی۔ آج تک دنیا میں کسی نے اس جیسی ریاست قائم نہیں کی، لہذا اس جیسی ریاست کے ثمرات آج تک کسی کو نہیں ملے، دیکھ لیں۔ اور آج ہم نے آیت نمبر، آخری بات، سورہ نمبر 9 میں، آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ، یہ بڑا شاہانہ ایک اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے رسول کو بھیجتا ہے الہدا، قرآن کے ساتھ، ودین الحق کے، اور دین اسلام کے ساتھ۔ کس لیے بھیجتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، سارے ادیان پر، مشرکین مکہ ہوں، یہ بگڑے ہوئے یہودی ہوں، بگڑے ہوئے نصارہ ہوں، جو بھی کوئی ہو، اس پر اس دین کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ یہ تھی آیت 8 اور 9۔ آپ دیکھیں کہ 2 رکوع ہیں اس سورت کے، کتنا بڑا میسج ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 10 پڑھنی ہے، تو کوئی سوال ہو پہلی 9 آیات کے بارے میں؟ سر جی 10 اور 11 تو پڑھ لی تھی، 12 سے شروع کرنا تھا۔ ہاں 12 سے شروع کرنا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آیت 12 کو دیکھیں، پیچھے آپ اگر 11 کو ذرا ریفریش کر لینا، تو 11 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیا بتایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، وہ جو دردناک عذاب ہے جس کی میں نے کل آپ کو بتایا ہے کہ کیوں دردناک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا حل ایک ہی ہے، اس سے بچنے کا راستہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلے پکا سچا ایمان لو اللہ اس کے رسول۔ نمبر 2، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ یہاں تؤمنون باللہ ورسولہ ہی آیا ہے، آخرت کا ذکر نہیں ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے یہاں؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ جلدی بتائیں، بڑے غور سے سنیں۔ پکا اور سچا ایمان آخرت پر بھی ہوگا تو تبھی وہ جہاد فی یہ سبیل اللہ جواب کرے گا۔ نہیں ہے، یہ جواب نہیں ہے، آپ اس اندر آیت کے اندر رہ کے بتائیں۔ اللہ پر ایمان کے اندر آخرت پر ایمان موجود ہے۔ وجہ، اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک یوم آخرت ہوگا، اس پر ایمان اللہ کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو گویا اگر صرف ایمان باللہ کہہ دیا جائے تو وہ کافی ہے، کیونکہ ایمان بالرسالت بھی اس ایمان باللہ کا تقاضا ہے۔
ایمان بالآخرہ بھی اس ایمان باللہ کا تقاضا ہے. تو لہذا قرآن نے کبھی اختصار سے کام لیا ہے، لیکن قرآن کا طالب علم سمجھتا ہے کہ یہاں آخرت اس عقیدہ توحید ایمان باللہ کے اندر موجود ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کا حساب کا دن ہے. اس پر ایمان نہیں لائے گا تو توحید پر ایمان اس کا کیا ہوا؟ یہ چیزیں آپ کو دلائل سے بالکل کلیئر ہونی چاہیے، کہ ہمارا دل و دماغ بھی قرآن کے سامنے جھک جائے. یہ سوال اپنے آپ سے کیا کریں، اپنے مدرس جن کو درس دے رہے ہیں ان کو الاؤ کریں کہ وہ آپ سے سوال کر سکیں. اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر اتنی بات تم سمجھ لو نا کہ اس دنیاوی زندگی میں کامیابی کا راز صرف اس میں ہے کہ اللہ اور اس پہ رسول پر ٹھیک ٹھیک ایمان لا کر جان اور مال سے جہاد کیا جائے. یہ ہے جو دنیا میں بھی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے کہ یہ کام کرو گے دنیا میں بھی تم سرفراز بن کے رہو گے. تمہیں اللہ تعالیٰ وہ کچھ اپنی تائید اور نصرت سے نوازے گا کہ تم دنیا میں سب سے اعلیٰ بن کے رہو، اور آخرت میں تمہارے لیے وہ جنت ہے. کون سی جنت؟ بے مثال اور لازوال. اب یہ 11 کے بعد جب ہم 12 پہ جاتے ہیں تو آیت نمبر 12 جو ہے وہ آپ دیکھ لیں تو بالکل اس کے نتائج ہیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم. اب ذرا اس کے نتائج دیکھیے. اگر تم یہ تجارت کرو گے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جان اور مال سے جہاد کرو گے، تو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ جو انعام تمہیں دے گا وہ یغفر لکم ذنوبکم. تم سے جتنی غلطیاں گناہ ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. کتنا بڑا احسان ہوگا اس کا. آپ اور میں خود دیکھیں کہ دن میں ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی غلطی نہ کریں. یغفر لکم ذنوبکم، پہلی بات. دوسری بات وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. کاش آپ نہری علاقے میں جائیں نا، وہ کھالے اور مونگے اور وہ کیچڑ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کے باغ ایسے ہوں گے کہ زمین پر نہریں نہیں ہوں، بالکل انڈر گراؤنڈ واٹر سسٹم. اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جب امریکہ میں نے دیکھا کہ وہ پانی کس طرح دیتے ہیں، میں حیران پریشان ہو گیا. اور اس دن مجھے سمجھ آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ تجری من تحتها الانہار، وہ کیا اللہ کا منصوبہ کیا ہو جس نے اپنے بندوں کو یہ سکھا دیا. اچھا، اب پہلے تو باغات کا ذکر کیا، کیونکہ آپ جائیں گے دیکھیں گے تو سب سے پہلے باغات میں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ. یہاں آپ کو مساکن طیبہ نہیں مل سکتے، پاکیزہ گھر، خوبصورتی میں بھی اور پاکیزگی میں ان کا معیار. فی جنات عدن، وہ باغ بھی کیسے ہوں گے؟ ہمیشہ کے لیے. ایک ایک چیز کو نوٹ کریں. یقین مانے یہاں یہ پڑھ کے سمجھ کے دل و دماغ پہ مسلط کر لینا آدمی یہ اس حق کو، یقین مانے آپ کوئی برائی کے قریب بھی نہیں پھٹیں گے. آپ کا ایمان اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ مجھے تو یہ جنت چاہیے، یہ دائمی جنت چاہیے، یہ باغات چاہیے، مساکن طیبہ چاہیے، میرے گناہوں کی معافی ہونی چاہیے. تو یہ سارے کے سارے اس اللہ نے جو تجارت بتائی ہے اس سے پہلے کہ تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اور تم جو ہے مال اور جان سے جہاد کرو، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں جنت. آخر میں جو اللہ نے کمال کی بات کی ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. عظیم، عظیم کون کہہ رہا ہے بلا؟ جلدی اللہ بتائیں. تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. اچھا، آپ اور میں اگر عظیم کہیں گے تو وہ عظمت بھی کوئی ایسی ہوگی بڑی، لیکن جب رب کہتے ہیں ذالک الفوز العظیم تو پھر وہ کامیابی کا بھی کوئی اعلیٰ ترین معیار ہوگا.
کوئی سوال آیت نمبر 12 کے بارے میں؟ ایک سر ایک جی چیز یہ الگ الگ جنت سمجھا. جنت عدن میں اور جنت الفردوس میں کیا فرق ہے؟ اچھا، جنت الفردوس جو ہے نا وہ ایک اعلیٰ جنت کی جگہ ہے، جہاں دیکھیں نا جنت کے بھی درجے ہیں، تو جنت الفردوس ان اعلیٰ جنتوں میں سے ایک جنت ہے. لیکن جنت الفردوس ہو یا جنت آخرت کی جو جنت ہے وہ جنات عدن ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. وہاں کوئی خزاں نہیں آتی، باہر خزاں کا مسئلہ نہیں، وہ ہر وقت ہر جگہ تازہ بتازہ پھل. یہ نہیں ہوگا کہ آپ موقع نہیں ہے. تو یہ جنات عدن کو سمجھیں ذرا، اپنے آپ کو اس ماحول کو ذرا امیجن کر کے اس کے اندر لے جائیے، تو آپ کہیں گے کہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے اس آخرت کے مقابلے میں، جس کے باغات ہمیشہ کے، جس کے فروٹ ہمیشہ کے، اتنے جھکے ہوئے پودے کہ پھل آپ ہاتھ بڑھا کے آپ توڑ سکتے ہیں. ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے نا، سمجھ کے پڑھیں نا تو پھر ہمیں یہ دنیا کی نعمتیں جو آزمائش ہیں بڑی ہیچ نظر آئیں، اور اصل نعمتیں وہ آخرت کی نعمتیں ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ سمجھیں، ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن بھیجا ہی اللہ تعالیٰ نے اسی لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو. جب سمجھو گے تمہاری پورا لائف سٹائل بدل جائے گا. جزاک یہ اللہ. دنیا، ساری دنیا کی نعمتیں تمہیں آزمائش کے لیے دی گئی ہیں. وہ جنت کی نعمتیں دائمی اور وہ انعام کے طور پر دی گئی. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اچھا، کوئی سوال آیت نمبر 12 کے بارے میں؟ آپ ذرا غور سے سنیے. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری چیز جس سے تمہیں بہت محبت ہے، وہ دوسری چیز جس کو تم بہت پسند کرتے ہو. اب ذرا قرآن کو سیرت سمجھ ہو نا تو پھر اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت مخاطبین کون ہیں؟ جلدی بتائیں. مشرقین مکہ. مشرقین مکہ ہے. صحابہ کرام. نہیں، صحابہ کرام تو ہے نا، وہ تو ایمان لا چکے ہیں، وہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھتے ہیں. لیکن یہاں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے. آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ بات تو صحابہ کرام سے کی جا رہی ہے، لیکن ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیوچر کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اے مومنو، اے صحابہ کرام، اے صحابیات، جو تم یہ سمجھتے ہو نا کہ تمہیں سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے. نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد اور ایک فتح جو بڑی قریب ہے. یہ فتح کون سی ہے بلا؟ فتح مکہ. فتح مکہ. کیوں فتح مکہ کیوں اتنی اہم ہے کہ وہ اسے بڑی چاہتے ہیں صحابہ اور صحابیات کے یہ جلد از جلد مکہ فتح؟ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ آپ سیرت پڑھیے، تاریخ پڑھیے. اصل میں بات بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے. اصل میں اب جو ہجرت کے بعد اور یہ جو جنگ بدر، احد اور جنگ خندق وغیرہ ہوئی، تو کافروں نے ایک بات اپنے تئیں سوچ لی، سمجھ لی، اور اس کو فیصلہ کن سمجھا. وہ بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی یہ جو لڑائی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان، اب ہمارے سامنے اس کا کامیاب، ان میں کون حق پر ہے؟ جو مکہ پر قبضہ کر رہے گا وہ حق پر ہے، اور جو ہار گیا مکہ پہ قبضہ کرنے میں وہ ناکام ہے. لہذا اب ان کا معیار یہ تھا، اور پھر یہ تو ان قبائل کا مسئلہ تھا نا. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مکہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا، جو توحید کا مرکز تھا اور اس کو مرکز رہنا تک، تو ضروری تھا کہ اس مکہ کو مسلمان فتح کریں. فتح کر کے اور یہ
سب مائک بند رکھیں پلیز. اچھا، تو وہ مکہ کو فتح کر کے اور اس کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر کے اس کو واپس توحید کے مرکز کا سٹیٹس پہ لے آئے. یہ ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا. یہ دو الفاظ نہیں ہیں، اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے کہ وہ جو تمہیں پسند ہے کہ مکہ فتح ہو جائے. کیوں؟ فتح مکہ کے بعد ہی اسلام کا پرچم لہرائے گا عالم اسلام پر. وہ کعبۃ اللہ جو بتوں کو، جو توحید کا مرکز تھا، جو انہوں نے بت خانہ بنا دیا، اس کو فتح کر کے اس کو نکالو گے تو پھر یہ صحابہ اور صحابیات کو یہی چیز سب سے زیادہ محبوب تھی. اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ اور صحابیات کو بھی، نصر من اللہ وفتح قریب. اللہ کی مدد آنے والی ہے اور وہ فتح بڑی قریب ہے، مکہ کی فتح. وہ بشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے. یہ بڑی خوشخبری تھی مومنوں کے لیے. یہ ہے آیت نمبر 13. اب اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کریں. دیکھیے یہاں ایک بات نوٹ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قرآن ساتھ آپ کو دیا، بالہدا و دین الحق. اس لیے تاکہ اس کو پوری دنیا کے ادیان پر غالب کر دیں. یہ فتح مکہ کے بغیر، کیونکہ مکہ اللہ تعالیٰ نے مرکز بنا دیا تھا توحید کا، تو اس کی فتح کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اللہ نے وہ آخرت میں جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اوپر آپ پڑھ کے چکے ہیں، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ خوشخبری آپ پوری ہونے آ رہی. کوئی سوال، کوئی چیز؟ تو آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہ بات یقینی خوشخبری دے دی کہ اب کامیابی اور غلبہ کی بشارت جو ہے وہ آپ کے لیے ہے، اب مکہ فتح ہوگا. تو اس میں دنیاوی خوشخبری بھی تھی اور اخروی بھی تھی. تو آیت 13 کے بارے میں کوئی سوال؟ اب آخری آیت ہے آیت نمبر 14. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے، بڑے غور سے سنیں، قرآن وہ نسخہ کیمیا ہے اللہ کا دیا ہوا، جس میں مرض کی نشاندہی ٹھیک کی گئی ہے، اس کا علاج بتایا گیا ہے، اس علاج کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی. صحابہ سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کامیابیاں کب ملیں گی؟ جب تم یہ عمل کرو گے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ ان کے سامنے رکھ دیا، اور وہ بھی ماضی کی تاریخ سے. کیا نمونہ ہے؟ سنیں غور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اب اللہ کی بھی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا، کر سکتا ہے؟ نہیں سر اللہ کے دین کو غالب کرنا. وہ بات کی بات ہے. اللہ تو طاقت قدرت کا سرچشمہ ہے، اس کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں. وہ تنہا پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے. ایک کن کہے تو ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کمال دیکھیں اس کی، انسانوں پر انتہا رحمت کی دیکھیں. وہ کہتا ہے جو میرے دین کی مدد کرے گا، وہ گویا میری مدد کر رہا ہے. اللہ اکبر! کتنا بڑا اعزاز ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ اللہ کے دین کو جب
برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اللہ فرماتے ہیں دراصل وہ میری مدد کر رہے ہیں، کہ ایسا اعزاز جو کبھی تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ جو آیت ہے نا وہ من احسن قولا، اس سے سب سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ من دعا الی اللہ، جس نے کہا کہ میں اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، وہ ممن دعا الی اللہ، ممن دعا الی اللہ وقال اننی من المسلمین، اور خود بھی اس کا نمونہ فرمانبرداری کا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی فرمانبرداری کا نمونہ بنائے اور ہمیں دین کی دعوت کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں تاریخ سے مثال دے رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو انصار اللہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحوارین، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے معاملے میں میری مدد کرے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار بنتے ہیں۔ آگے ذرا غور سے پڑھیں، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کیا۔ یہ جو حواری تھے نا، انہوں نے اللہ پر ایمان لا کے اور انصار اللہ بننے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے، وَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہی کامیاب فتح یاب ہوئے۔ تو یہ ہے کامیابی کا راز کہ اللہ کے مددگار بن جائے، جان اور مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگائے۔ یہی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، یہی تم کرو گے تو تم کامیاب رہو گے۔ تو آپ دیکھیں ان 14 آیات میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے پیش فرما دیا بندے کی نصیحت کے لیے۔ اب میں انہی حواریوں کے حوالے سے آپ کے سامنے لکھیں سورہ آل عمران کی آیت 52 اور 53۔ نوٹ بک ہمیشہ ساتھ رکھا کریں، پین اور نوٹ بک۔ آل عمران کی 52 اور 53 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل میں کفر کی بو سونگھی، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، تو اللہ کا نبی پکار اٹھا کون ہے جو اللہ کے معاملے میں میری مدد کرے؟ قَالَ الْحَوَّارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار بننے والے۔ آمَنَ بِاللَّهِ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وشہد، اور گواہ رہنا، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب جب انہوں نے انصار اللہ بننے کا عزم ظاہر کر دیا اور اس پر قائم رہنے کے لیے مسلم بن گئے، تو ربنا آمنا بما انزلت، اے اللہ ہمیں، اے میرے رب، ہمارے رب ہمیں ایمان نصیب فرما، کس پر؟ بما انزلت، جو تو نے نازل کی ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے کہ ہم اس کی گواہی کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے کرنے کا کام۔ آپ دیکھ لیں قرآن کی کوئی آیت ابھی تک جو ہم نے پڑھی ہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ایمان کی تکمیل، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب سورہ صف میں مجھے بتائیں کون سی آیت ہے جس کو ہم پڑھ کے اگر سمجھیں تو ہمارے ایمان میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی۔ میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھا ہے، اور یہ خلاصہ آپ پھر تفہیم القرآن میں دیکھ لیں، بہت پیارے انداز میں سید مودودی رحمہ اللہ نے اس کو پیش کیا ہے۔ تو آپ قرآن کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں، اللہ نے ہمارے اندر وہ ساری صلاحیتیں رکھی ہیں۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن یہ ہے کہ ثم رددناہ اسفل السافلین، یہ خود نیچوں سے نیچے گر جاتا ہے۔ قرآن بھی دے دیا، صلاحیتیں بھی دے دی، اب میں اور آپ استعمال نہ کریں تو یہ قصور ہمارا ہے۔ رب نے اتمام حجت کے لیے سب کچھ ہمیں دے دیا۔ سورہ صف کے کسی پوائنٹ پر، کسی آیت کے بارے میں کوئی سوال ہو؟ اچھا، کوئی سوال نہیں ہے، جلدی بتائیں۔ جزاک اللہ، الحمدللہ کافی سمجھ آئی ہے۔ اچھا، باقی سمجھ آئے گی اگر آپ خود غور و فکر کریں گے تو۔ آپ اپنا جو طالب علم والا فریضہ ہے نا وہ ادا کریں تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے ذہن کو کھولتا ہے، کس طرح انشاءاللہ۔ شرح صدر ہوتا ہے۔ اچھا، آج میں آپ کو ایک تو انٹروڈیوس کروں گا، تعارف کراؤں گا سورہ جمعہ کا، جو اس سے اگلی صورت ہے۔ دوسری بات، ذرا موبائل اپنے مائک بند رکھیں پلیز۔ اچھا، دوسری بات، ہم 5 چھٹیاں کریں گے عید کی، 3 تو قربانی کی ہیں اور ہفتہ اور اتوار، یہ 2 چھٹیاں، اور اگلی 3 سوموار، منگل اور بدھ، یہ 5 چھٹیاں ہوں گی آپ کی۔ لیکن آپ قرآن سے اپنا رابطہ ہرگز نہ توڑیں، آپ کوئی وقت نکالیں، دن رات کسی وقت بھی جو بھی آپ کا ہو، اور ڈیلی بیسس پہ یہ طے کر لیں کہ آپ نے کم از کم اتنا قرآن پڑھنا، سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا۔ کوئی سوال نہیں ہے تو پھر آگے چلیں، یا کوئی سوال ہے تو بتائیں۔ سر جی ہفتے سے پہلی چھٹی ہے؟ ہفتے کے دن چھٹی ہے، بالکل جی بالکل، جزاک اللہ۔ اس لیے کہ لوگوں نے ٹریول کرنا ہے آگے نہیں 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 نہیں، ساری جمعے کو چھٹی نہیں ہے، ہفتے کو چھٹی ہے۔ جی کلاسز ہوں گی کل جمعرات کو بھی اور پرسوں جمعے کو بھی۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر ٹھیک آگے ہو تو گیا، ہفتے کو پیر پہلے منگل چھٹی۔ کو عید ہے۔ جی، سر پیر منگل کو عید ہے نا، پھر اگلے منڈے سے شروع ہوگا۔ پیر منگل اور بدھ کو چھٹی ہے، جو اگلی جمعرات سے پھر کلاس شروع ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے سر۔ بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر۔ اچھا، سر جی سنڈے کو عید نہیں ہے، یہ منڈے کو بتا رہی ہوں۔ ہاں کچھ اس طرح کی بات ہے، سنڈے یا منڈے جو بھی سنڈے ہو۔ کو نہیں ہے، سنڈے کو نہیں ہے، منڈے کو عید ہے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ عام آواز یہی ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کی چھٹیاں ہوں گی ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل اور بدھ، 5 چھٹیاں، ٹھیک ہے؟ اب ذرا آ جائیے سورہ جمعہ۔ سورہ، ایک بات جو میں آپ کو بتا دوں اور آپ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، امریکہ میں کچھ مسلمان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک کام اگر کر دیں تو لوگوں کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان صورتوں کا انٹروڈکشن یا ان کا تعارف یا ان کا تھوڑا سا خلاصہ اگر بیان کر دیا جائے تو پھر جب بندہ اس کو پیش نظر رکھ کے قرآن پڑھے گا بندہ، تو قرآن کی صورت اس کو سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، اس پہ انہوں نے، کیونکہ سارے مسلمان تمام ملکوں کے تھے، انہوں نے ساری تفاسیر، عربی کی، اردو کی، ہر زبان کی، انگلش کی، سب اکٹھی کی، اور انہوں نے کہا کہ اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سی تفسیر جو ہے اس نے ان صورتوں کا تعارف بہت اچھا دیا۔ تو اس پوری ڈسکشن کے بعد یہ طے ہوا، اور آپ سن لیں اور اس کو آپ ضرور سمجھیں کہ انہوں نے کہا کہ تفہیم القرآن میں جو تعارف ہے صورتوں کا، وہ سب صورتوں، سب تفاسیر سے زیادہ جامع اور سمجھ آنے والا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ تفسیر کوئی بھی پڑھیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں،
طریقہ آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ تفسیر میں پہلے ہرگز نہ جائیں. آپ انٹروڈکشن ضرور پہلے پڑھیں، لیکن آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ کئی بار پڑھیں، پھر آپ جو چیز سمجھ نہیں آتی اس نقطے کو اٹھائیں، سمجھ لیں، سوال کر لکھ لیں، اور پھر جائیں تفاسیر میں. جو تفسیر آپ کو اچھا جواب دیتی ہے وہ اچھی تفسیر ہے، کیونکہ آپ کے نقطے کو اس نے حل کر دیا، آپ کے مسئلے کو اس نے حل کر دیا. یہ طریقہ آپ اپنا لیں اور آپ دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو سمجھاتا ہے. اب میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی آئیے. اچھا، ایک اور بات، یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے خود ان کو سمجھنے میں آسانی ہوئی. کون سی تفسیر ہے جس نے سورت کی ٹیکسٹ کے کو سامنے رکھ کے تفسیر کی ہے اور اس سے ہٹنے کی کم سے کم کوشش کی ہے؟ ایسی تفسیر جس نے سورت کی ٹیکسٹ کو ہمیشہ پیش نظر رکھا. یہ تفہیم القرآن جو ہے مولانا مودودی کی. تدبر القرآن. یہ دوسرا جواب ٹھیک ہے، پہلا جواب ٹھیک نہیں ہے. مولانا نے کمال کر دیا ہے. سنیں، یہ چیزیں آپ کو بحیثیت طالب علم قرآن پتہ ہونی چاہیے. مولانا کا کمال کیا ہے؟ مولانا ٹیکسٹ کے قریب ترین ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ٹیکسٹ کو پیش نظر رکھ کے پوری تفسیر، یہ اس کا کام ہے تدبر القرآن کا. آپ اگر ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے اور پھر اس کی تفسیر میں جانا چاہتے ہیں تو تدبر القرآن کا جواب نہیں ہے، کیونکہ مولانا امین حسن اصلاحی مرحوم عربی زبان کے ماہر ہیں. سوال کریں تاکہ اگر آپ واقعی، تو میں دیانتداری سے آپ کو بغیر کسی کی طرفداری کیے ہوئے آپ کو جواب دوں گا. مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو میں وہی بات کہوں گا جو مجھے صحیح لگتی ہے اور وہ قرآن و سنت کو سمجھنے میں آسان ہو. کوئی سوال نہیں ہے آپ کا؟ سر یہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے انصاری صحابہ کا ذکر آتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے، اور پھر ان میں سے ایک تھے جن کا نام طفیل بن عمر تھا اور یہ شاعر بھی تھے. تو یہ جب ان کا واقعہ میں پڑھی تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن ان کے سامنے پڑھا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے کہا ایسا کوئی بھی میں نے پہلے کوئی بھی اس طرح کا کلام نہیں سنا. تو یہ بات آج سب کچھ پڑھنے کے بعد ہمیں تو نہیں سمجھ آتی. مطلب ہم ترجمہ بھی پڑھے ہیں، ہم ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بھی پڑھے ہیں، ہم اس کی ساری تفسیر بھی پڑھے ہیں، لیکن یہ بات بہت دفعہ میں نے سوچی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر ان کو کیا ایسا سمجھ آتا تھا کہ وہ بدل جاتے تھے اور وہ اپنا دین بدل لیتے تھے فوراً. ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے؟ اچھا، بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے. آپ کو اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، دنیاوی زندگی ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں مختلف چیزوں سے روز سابقہ پڑتا ہے. وہ چیزیں انسان کے ذاتی کردار کے بارے، سیرت و کردار کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ معاشرے کی معاشرتی حالت کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ معاشرے کے معاشی صورتحال کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں. کوئی چیز ہو جس کا دنیا کے انسان کی انفرادی حالات سے تعلق ہو، انفرادی زندگی سے تعلق ہو یا اجتماعی سے، وہ اگر آپ آج دیکھیں، اس وقت بھی یہی حال تھا کہ دنیا میں وہ ساری چیزیں غلط تھیں. اب ان کا ایک بدل اسلام پیش کر رہا تھا، قرآن پیش کر رہا تھا. چاہے وہ عقائد و نظریات ہوں، چاہے اعمال ہوں، افعال ہوں، اقوال ہوں، قرآن کے پیش کردہ نظریات بہترین، کیونکہ اللہ برحق ہے، وہ حق تھے، تو وہ ان کو قرآن میں وہ ساری چیزیں بیان ہیں. وہ جب قرآن پڑھتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، وہ اش کرتے تھے کہ واہ،
یہ تو ہمارے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل تو قرآن میں ہے. یہ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ IMF کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، فلاں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہو گیا ہے. جب میں ان چیزوں کو جن کو فیس کر رہا ہوں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتا ہوں تو میں اش کر. میں نے یورپ کو دیکھا، میں نے امریکہ کو دیکھا، میں نے افریقہ کو دیکھا، میں نے ایشیا کو دیکھا. میں وہاں نہیں گیا. میں نے ان سب چیزوں کو، معاشرت کو، معیشت کو، ماحول کو، تمدن کو دیکھا تو مجھے بات سمجھ آئی کہ قرآن کا پیش کردہ نظام جس میں فکر بھی ہے اور عمل بھی ہے، ہر چیز اس کہیں دنیا کے آج جس میں دنیا دھس چکی ہے اس سے سب سے بہتر جو دنیا کی زندگی اس کے لیے آرام، سکون اور اطمینان کی بنا دیتی ہے وہ قرآن ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھ لیں، قرآن پڑھا، قرآن سمجھایا، قرآن پہ عمل کر کے دکھایا. اب بات آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ جی بہترین سر، جزاک اللہ خیر. تو ہمیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ ہم بڑے محدود چیزوں سے، نظروں سے دیکھ رہے ہیں دنیا کو. دنیا کو آج اس جس میں گھری ہوئی ہے مصیبتوں میں اس میں دیکھیں، اور پھر آپ جب نکلنے کی راہ دیکھیں گے آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرے گی کہ قرآن کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. تاریخ گواہ ہے کہ اسی پر چل کر پہلے انسانیت نے سکون اور اطمینان پایا ہے اور اس سے ہٹ کے مصیبتیں اور تکلیفیں دیکھی ہیں. آج تو دنیا جل رہی ہے اپنی مصائب میں. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا، اب اگر بات کلیئر ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو آج انٹروڈکشن کراتا ہوں تاکہ آپ بھی تیاری کر کے آئیں اور میں بھی تیاری کر کے آئیں اور پھر ہم سورہ جمعہ کو سمجھیں. اچھا، سورہ جمعہ جو ہے نا، اس کے 2 رکوع ہیں. بہت غور سے سنیے اور سوال کیجئے جو بات کلیئر نہ ہو. تو پہلا رکوع جو ہے وہ 7 ہجری میں نازل ہوا ہے، اور فتح خیبر جو آخری شکست تھی یہودیوں کی. یہ سارے تینوں قبیلے جو یہاں سے نکلے تھے نا مدینہ سے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ سارے کے سارے آباد جا کے ہو گئے تھے خیبر میں اور سازشیں جاری رکھے ہوئے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے جب طے ہو گیا، صلح کا نامہ ان سے قریش مکہ سے، تو پھر 7 ہجری میں ان پر حملہ کر کے ان کو فتح کر لیا. اچھا، ان یہودیوں نے جس طرح اس وقت معاشرے کو آج بھی جیسے دیکھ رہے ہیں آپ، بالکل تلپٹ کر رکھا تھا. مثلاً ان کا مسئلہ کیا تھا، ذرا غور سے سنیے اور سمجھیے. یہ یہودی جو تھے انہوں نے مدینے میں تو اپنی اجارہ داری قائم کی ہی ہوئی تھی، اور لیکن اب جب اللہ تعالیٰ نے اس ساری صورتحال کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قرآن نازل کیا، تو یہ بدبخت بالکل اکڑ کے اس کے سامنے آ گئے. اور انہوں نے مدینے میں آپ دیکھ لیں کہ کیا نہیں کیا مخالفت میں. تو ان کا جو سب سے پہلا ٹاکرا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے کہا یہ امی ہے، نعوذ باللہ، یہ ان پڑھ ہے، ہم جو ہے اس کی بات تو مان کے نہیں دیں گے. ہم تو بڑے سپیریئر قبیلے بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں جس میں اللہ نے سارے نبی بھیجے، اور یہ نبی امیین میں آیا ہے، اس لیے ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے. حالانکہ انہوں نے سب دیکھ لیا تھا کہ جو ان پیشین گوئیاں تورات انجیل میں جو ان کے انبیاء نے کی تھی وہ ساری اس نبی کے اندر موجود تھی. تو وہ آخری موقع جو تزکیے کا تھا، جو انسانیت صراط مستقیم کا تھا، اس کو انہوں نے اس تعصب اور اس تکبر میں کھو دیا، پہلی بار. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے عطا فرمائی تورات کے حال صورت میں، اور انہوں نے اس کو پس پش ڈال دیا.
بڑی پیاری مثال قرآن نے دی ہے. گویا وہ اس گدھے کی مانند تھے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں لیکن اس کو پتہ نہیں ہو کہ یہ کتابیں کتنی قیمتی ہیں. کیونکہ وہ گدھا ہے تو انہوں نے اپنے گدھے پن کا ثبوت دیا حضرت موسیٰ کو بھی، حضرت عیسیٰ کو بھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری موقع تھا. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کمال کا ان سے سوال کیا ہے. دیکھیں نا، وہ اپنے آپ کو اللہ کا چاہتا کہتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی اگر تم اللہ کے چاہتے ہو تو موت کے بعد تو تمہاری ملاقات ہونی ہے اللہ تعالیٰ سے. موت کے بعد تمہیں وہ سارے انعامات ملنے ہیں جو تم نے تورات یا انجیل کو قائم کر کے کیے ہیں. لہٰذا اگر واقعی تم اتنے پاک باز ہو تو موت کی تمنا کر لو. اللہ فرماتے ہیں، اور آج بھی دیکھ لیں وہ دنیا میں زندگی سب سے زیادہ انہیں عزیز ہے، تو وہ مرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے. اچھا، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ان کی مثال گدھے کی سی ہے، یہ آپ کو یہاں پتہ چلے گی. دوسرا رکوع جو ہے وہ حالانکہ پہلے نازل ہوا تھا. پہلے کیوں نازل ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ابھی مسلمانوں میں وہ پختگی نہیں آئی تھی، وہ ایمان کی پختگی، عمل کی پختگی، اور دنیا سے ان کا وہ کچھ ابھی لوگوں میں کمزوریاں تھیں. تو عین جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا مدینے میں 2 ہجری میں، اور ایک گروہ آیا جو بیچنے والے تھے تاجر، انہوں نے خوب ڈھول باجے بجائے، اور تو یہ سارے لوگ مسجد کو چھوڑ کے وہاں پہنچ گئے. حالانکہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے، 12 آدمی وہاں ٹھہرے. تو اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے احکامات نازل فرمائے، اور اس کو ان کی اس کبھی حرکت کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا. اور تاکہ جمعے کا دن جس طرح یہودیوں کا اوپر ذکر ہوا ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے پورا ہفتے کا دن، یہاں مسلمانوں کے لیے صرف نماز جمعہ، پہلی اذان اور جمعہ نماز کے خاتمے کے بعد سارے کاروبار کر سکتے ہیں. تو اس کی تفصیلات ہم پڑھیں گے. اور لیکن جو چیزیں میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کل کر کے آئیں گے تو آپ بہت اچھی طرح سمجھیں گے، سوال آپ کے پاس ہوں گے. اس سورت کی جو 2 آیات ہیں نا، ایک پہلی ذرا نکالے نا، قرآن آپ کے سامنے ہے تو آپ سورت جمعہ نکالے نا، نکال لیا آپ نے؟ جی سر نکال لیے. اچھا، اب میرا آپ سے ایک سوال ہے. پہلی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کے بعد صفات اللہ تعالی 4: المالک، القدوس، العزیز اور الحکیم، 4 صفات. دوسری آیت ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دوسرا کام. تیسرا کام ویعلمہم الکتاب، اور چوتھا کام ویعلمہم الحکمہ. تو نبی کے 4 فرائض منصبی ہیں، اور اوپر قرآن پہلی آیت میں 4 صفات آئی ہیں. آپ نے ذرا پڑھ کے آنا ہے، سمجھ کے آنا ہے کہ ان صفات اور نبی کریم ربانی صفات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. اب سوال کریں اس چیز کے بارے میں جلدی سے. یہ آپ سوال کا جواب ڈھونڈ کے لائیں گے انشاءاللہ کل. میں اس کو کھولوں گا، پھر آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. اچھا، اب آ جائیں آیت نمبر 3 میں. جو چیز آپ نے بہت غور سے دیکھنی ہے وہ ہے وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اس آیت کو بھی آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے. باقی نیچے وہ ہے کہ یہ چوتھی آیت کے اللہ کا فضل ہے، اور 5ویں آیت یہ ہے کہ ان یہودیوں کی مثال جو ہے بنی اسرائیل کے جو اللہ کے رسول
پہلے حضرت عیسیٰ اور پھر حضرت موسیٰ کی مخالفت کر چکے ہیں، یہ ان کی مثال گدھے کی ہے، اور اس کے بعد جمعے کے احکامات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کل بیان ہوں گی۔ آج آپ کا کوئی سوال ہو سورہ صف کے بارے میں یا سورہ جمعہ کے سوالوں کے بارے میں تو میں حاضر ہوں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ کیسے طالب علم ہیں آپ؟ شاباش، جلدی بتائیں۔ تو کل آپ یہ تیاری کر کے آئیں گے انشاءاللہ؟ جی سر جی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ قرآن کو جتنی آپ محنت کریں گے نا، اتنا ہی قرآن آپ کے سامنے آپ کے ذہنی وسعتوں کو، آپ کی بصیرتوں کو، آپ کے ویژن کو تیز کرے گا۔ یہی وہ کتاب ہے۔ میں سر نے جی جو دلیل کی سورت آپ نے پڑھی ہے اس میں بھی یہ آیا ہے لا یہدی القوم الظالمین، اور ادھر بھی 5ویں آیت میں یہ آ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں، اس کون سی سورت جمعہ کی کون سی آیت کہہ رہے ہیں؟ 5۔ آیت نمبر 5، اور آیت نمبر 5 میں ہے یہ جو تورات والے کا لکھا ہوا ہے نا ہاں ذکر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہودی جو ہے ان کو گدھے سے مثال کیوں دی، یا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا؟ یہ دونوں چیزیں ہیں نا جو آپ فرما رہے ہیں۔ جی سر جی۔ اچھا، آپ بڑے غور سے سنیے۔ ظالم یا گدھے کی مثال وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انتہا کی دی، اور یہ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس کی شکل و صورت ہو، اس کی صلاحیتیں ہوں، اس کی جو بھی کیپیبلٹیز ہیں، بہترین انسان کو دی ہے۔ اگر یہ انسان ان چیزوں کو ٹھیک ٹھیک استعمال نہ کرے دنیاوی زندگی کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے، کون سا راستہ برحق ہے، کون سا راستہ عین فطرت کے مطابق ہے، کون سا راستہ تباہی کا راستہ ہے، صراط مستقیم کیا ہے اور صراط شیطان کیا ہے، اور میں کیا ان لوگوں میں شامل ہوں جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، یا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جہاد فی سبیل الطاغوت کرتے ہیں۔ یہ انسان پر کے اہم ترین سوالات ہیں۔ اس کا جواب صرف اس کو ملے گا جو گدھے کی مانند نہ ہوگا، جو ظالم نہ ہوگا، بلکہ ان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو پرکھے گا، ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے قرآن کے معیار پر چیزوں کو دیکھے گا، وہ سب حق سمجھ جائے گا۔ اگر وہ اس سے پیرو دہی کرے گا، وہ ظالم بھی ہوگا اور گدھے کی مانند بھی ہوگا۔ اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سوال کریں۔ جی سر جی سر جی جزاک اللہ۔ سر یہ ایک کویسچن آپ سے کرنا ہے، بہت دنوں سے سوچ رہی تھی۔ سر یہ اتنی اچھی کتاب ہمیں دی گئی ہے جو دنیا کی اعلیٰ ترین کتاب ہے، سر پھر یہ 2 بلین مسلمان دنیا میں خوار کیوں ہیں؟ مطلب وہ اتنی اچھی کتاب سے کیوں نہیں استفادہ کرتے، اس کو کیوں نہیں اس پہ عمل کرتے؟ سر یہ بڑی حیرانی کی بات مجھے لگتی ہے۔ نہیں، حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں، بڑے غور سے، بڑے غور سے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے امتحان، آزمائش، اور ایک طرف نیکی کے لیے اس نے صراط فطرت بھی ٹھیک بنائی انسان کی، اس کے اندر نیکی بدی کی پہچان بھی رکھ دی، اور پھر انبیاء کے ذریعے انہوں نے عملاً کر کے دکھایا، اور تھیوری جو تھی، اصول جو قاعدے ضابطے، وہ اس کتاب میں جو اس نبی پر نازل کی۔ اور ہم خوش قسمت قوم ہیں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہر ایک چیز کو اس کو پریزرو کر دیا۔ ہمارے لیے نمونہ آج بھی موجود ہے، اور قرآن کی حفاظت خود لے لی۔ اب اس کے مقابلے میں کیونکہ امتحان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا کو بھی بڑا ڈیکوریٹ کر دیا، اور انسان جو ہے اس نے اپنے صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا، اپنے عقل، فہم اور جو بہترین صلاحیتیں اللہ نے عطا کی تھی،
کہ وہ سمجھتا کہ میری دنیا اور آخرت کب بہتر ہو سکتی ہے۔ اس نے اس سب چیزوں کا بغیر سوچے سمجھے دنیا کے پیچھے پڑ گیا، مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، ڈگریوں کے پیچھے، اور پتہ نہیں فحاشی اور یعنی اپنی اس کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے۔ یہ بات ٹھیک ہے یہاں تک؟ جی سر بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ یہ اتنا بدبخت تھا، اپنے نفع نقصان کو، دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کو بھول کر اس نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اختیار دیا تھا کہ چاہے تو میرا بندہ بن، چاہے تو شیطان کا بندہ بن، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب تو میرا بندہ بنے گا تو میری تائید اور نصرت، کیونکہ کائنات میں نے بنائی ہے، کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کے پاس خیر اور شر آزمائش کے لیے ہے، اور خیر اور شر اس کے ہاتھ میں ہے۔ شر اس کو ملتا ہے جو شر کا راستہ اختیار کرتا ہے، خیر اس کو ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیچھے چلتا ہے، رسول کے پیچھے چلتا ہے۔ تو بندوں نے غلطی یہ کی، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیا پرستی میں، خواہش پرستی میں، نفس پرستی میں لگ گئے، اور اس نفس کو پاکیزہ نہیں بنایا اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق۔ آج ہم دنیا پرستی میں تباہ ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات خدا پرستی میں اعلیٰ مقام حاصل کر گئے۔ اور آج بھی عقل ہمیں بتاتی ہے کہ وہی راستہ ٹھیک ہے، لیکن نفس پرستی، خواہش پرستی، ہوس پرستی جو ہے وہ ہمیں اس راستے پہ لے جاتی ہے، اور ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں، جیسے آج امت مسلمہ کو دیکھ رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ جی سر سمجھ آئی ہے، لیکن حیرت اس بات پہ ہے کہ اتنی حیرت مطلب کس کوئی بات کی ہے؟ حیرت اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنو، اللہ کے احکامات پہ چلو، چاہو تو کفر نہ شکرے بنو، شیطان کے پیچھے چلو، آؤ گے میرے پاس۔ بار بار قرآن کہتا ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا اللہ کے پاس ہے، وہاں حساب دینا۔ تو پھر ساری ہی مسلمان قومیں جو ہیں وہ شیطان کے اس میں آ گئی ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے اتنی اچھی کتاب کے ہوتے ہوئے۔ آپ عجیب بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، آزادی ہم نے ناشکری بنے ہیں، تو آج یہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ کہ ناشکرہ جب بنتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے بالکل خالی ہو جاتا ہے اور ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ بھائی دنیا امتحان ہے، آپ چاہیں تو اس 3 گھنٹے کا جو پرچہ ہے اس میں گالیاں لکھیں، لیکن جب فیل ہوں گے تو پھر اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اگر محنت کر کے اس میں پاس ہو جائیں گے تو جنت دنیا میں اطمینان، سکون اور اللہ کی رحمتوں کی تائید اور نصرت، اور آخرت میں جنت۔ اب جب اللہ نے خود آزادی دی ہے اور یہ قیامت رکھی اسی لیے تاکہ لوگوں کو، شکر کرنے والوں کو ان کا اجر دے، اور نہ شکروں کو ان کا عذاب دے۔ اب دنیا کو آزادی ہے، جو چاہے کریں۔ اگر ہم اکثریت یہ کریں گے تو نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کا ملک پاکستان آپ کے سامنے ہے، آپ کو حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ الباب کی یہ ہے ساری کہ آیات، اب کوئی بھی مسلمان قوم یعنی یہ اس کے پھر اتنی اچھی کون کی کتاب کا کیا ہمارے بات پاس کر رہے ہونے ہیں؟ کا کون کی فائدہ کیا کیا؟ بات کر یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اور میں نہیں سمجھ رہے؟ سر میں نے دنیا انڈیویجولی، دیکھی ہے گوروں سر کے ساتھ۔ انڈیویجولی تو لوگ اچھے ہیں، انڈیویجولی تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ وہ اچھے ہیں جو ہدایت پر ہیں، جنہوں نے اللہ نے کرم کیا ہے۔ آپ عجیب بات کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی سمجھانے کے لیے۔ نبی وہ بھیجا کہ جو رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ اس کو اس میں چھوڑ تو دیں گے شک تو نہیں۔ آپ کو عزت ملے گی؟ حیرت آپ کو اور مجھے اپنے اوپر ہونی چاہیے، میری اور آپ کی انڈیویجول ذمہ داری ہے، ذاتی ذمہ داری ہے کہ ہم حق کو قبول کریں۔ لوگ اگر نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ بھگتیں گے۔ اللہ سے کوئی طاقتور ہے؟ بتائیں مجھے۔ نہیں سر، نہ کوئی طاقتور ہے، نہ اللہ نے کوئی کسر چھوڑی ہے۔ تو پھر آپ کیوں اتنے حیران ہوتے ہیں؟ سر میں بات کروں تھوڑی سی۔ جی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِن تُطِعْ مَنْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ، اگر تو زمین میں اکثریت کا کہا مانے تو تمہیں گمراہ کر دیں۔ جی اب آپ فرمائیں۔ سر میں بات کروں، جلدی کریں۔ ایک بات یہ ہے نا کہ ہم مسلمانوں میں سے اکثریت میں جو ہے
استغفر اللہ یہودیوں جیسی جو ہے ہوتی جا رہی ہے ان کی عادتیں، جہاں عمل کرنا قرآن پہ پورا عمل نہیں کرتے، بلکہ جی چاہتا ہے کہ جہاں تھوڑی سختی ہے وہاں اپنی مرضی کے مطابق اس کو موڑ لیں۔ ابھی آپ حج میں دیکھیں لوگ جوتے پہن کے مطاف میں طواف کر رہے ہیں، تو وہ میں نے اس کو سمجھایا خاتون کو، تو اس نے کہا ایک تو آپ لوگ اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں کہ جہاں ذرا بھی ایسی باتوں کی جو ہے خیال نہیں کرتے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا جوتے پہن کے اگر مطاف میں طواف کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور لوگوں کے پاؤں میں چبھ رہی ہے مٹی مطاف میں، یہ حال ہو گیا ہے، یعنی راستوں میں جو پہن کے آتے ہیں وہی پہن کے مطاف میں چلے جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کو بھی آسانی بنائیں، جہاں مشکل آتی ہے وہاں دین کو اپنے لیے آسان بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہی تو برائی تھی یہودیوں میں بھی، اپنی مرضی کا وہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کا حکم پسند نہیں ہے، اگر وہ اللہ کو حاکم مانے تو اس کے حکم کی تعمیل من و ان کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہی تو خرابیاں ہیں، یہی تو تباہیاں ہیں کہ ہم اب چاہتے ہیں قرآن ہماری گمراہ کن خیالات کے مطابق ہم اس کی انٹرپریٹیشن کریں، اور یہ مغرب سے ایکسٹریمسٹ کا لفظ سن لیا ہے، اور یہ کافرانہ حرکتیں ہیں۔ سر جی میں نے بھی لوگ دیکھے ہیں یہی صفا تو کہہ مروا رہی پہ ہوں نا کہ جوتے پہن کے کرتے ہوئے۔ اتنی اچھی کتاب کے ہونے کا پھر ہم تو کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں رہے، پوری مسلمان قومیں ہی نہیں اٹھا رہی، پھر کیا فائدہ؟ نہ اٹھائیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ نے آپ کو سارا کچھ دے دیا، اب آپ کو اللہ حساب لے گا۔ اب اللہ پہ کیوں بہتان باندھ رہے ہیں؟ اللہ پہ نہیں باندھ رہی سر، لوگوں پہ باندھ رہی ہوں کہ مطلب لوگ کیوں تو لوگوں پہ باندھ رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ لوگ جو کرتوت کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ بھائی آپ کو سنیں، میری بات سنیں، آپ کو حیرت اس وقت ہوتی کہ لوگ اچھا کر رہے ہوتے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک ٹھیک انعامات نہ دے رہا ہوتا۔ لوگ جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے، اس لیے اللہ نے اس کا اصول ہے، اور اللہ کا اصول آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اصول ناقابل تبدیل ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن کا فیصلہ ہے۔ سر جی جو اس طرح کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں ان کے پھر حج اور عمرے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا؟ آپ اور میں فتوے نہ دیں، ہم تو دیکھیں کہ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور جہاں موقع ہے ہم بتا دیں۔ باقی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں یہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ بات نہیں بھلانی چاہیے کہ اس وقت بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک دجالی دور میں رہ رہے ہیں سر، اور اتنا دین سے دور کیا جا رہا ہے ٹیکنالوجی کے تھرو، اور جو ویسٹرنائزڈ کنٹریز ہیں ان کی بظاہر ترقی کے تھرو، تو اس لیے اتنا ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں اور دین فطرت سے دور ہو گئے ہیں کہ اب بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ قرآن جو ہے وہ کوئی معجزہ کرے گا خود سے لوگوں کو چینج کرنے کے لیے، تو یہ ایک غلط سوچ ہے۔ ہمیں اپنا کردار نبھانا ہوگا، اور جو دین کی صحیح جو سوچ ہے، فکر ہے، اس کو عام کرنا ہوگا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنی ذات کے حوالے سے کہ ہم اللہ کے احکامات کا ٹھیک ٹھیک اتباع، اطاعت نہیں، اتباع کیا ہے؟ پوری محبت کے ساتھ کہ رب تیرا کتنا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں ان حالات میں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشی ہے، اور ہم اسی کے لیے کوشاں رہیں، اس سے دعائیں کرتے رہیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جو اللہ کی احکامات کی خلاف ورزیاں کریں گے، اللہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل اور آخرت میں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ سچا ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے۔ آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ کیونکہ سر نیکی کی توفیق اور عمل کی توفیق بھی تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے نا، ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں، توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں ایک منٹ، تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یہ توفیق کس کو ملتی ہے؟
کس کو ملتی ہے؟ سر جو کوشش جو تھوڑی بہت کوشش بھی کر لینا توفیق مل تھوڑی جاتا ہے بہت نہیں، تھوڑی بہت نہیں، تھوڑی بہت نہیں، یہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، میری بات بڑے غور سے سنیں۔ والذین جاہدوا فینا تو جہدو لنہدینہم۔ آپ ذرا آیت کو پڑھنے سے پہلے سوچیں، جہدو کا معنی کیا ہے مجھے بتائیں۔ سر جی اٹ موسٹ کوشش کرنی ہے ہمیں۔ یہ جو تھوڑی بہت کوشش کی بات کرتے ہیں یہی تو تباہی لاتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بن و ان پیروی کرنی ہے۔ یہ جب ہم اس جذبے کے ساتھ اٹھیں گے، جہدو کا حق ادا کریں گے، اللہ یقیناً، اللہ 2 بار کہتا ہے لَنَہْدِيَنَّهُمْ، لام بھی تاکید اور شد بھی تاکید، ضرور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آپ دیکھ لیں۔ یقین مانے جب مڑ کے دیکھتے ہیں نا، اب بات سنیں پلیز، جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح رب نے ہمیں ان گمراہیوں سے بچایا، اس کے فضل و کرم پہ انسان جھک جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے جو کوشش کی اس کو اتنی قبولیت بخشی کہ ہمیں اس نے ان حالات میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ اپنے فضل و کرم سے بچایا برائیوں سے۔ ہم تو قرآن کی ایک ایک بات کی گواہی دیتے ہیں، عملاً ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمیں دکھایا ہے، کیونکہ قرآن برحق ہے جس طرح اللہ تعالیٰ خود برحق ہے۔ آپ عمل تو کر کے دیکھیں۔ سیرت رسول ہمارے سامنے ہے۔ سر ہم اتنی محنت نہیں کرتے نا، سست ہیں، جس طرح صحابہ کرام محنت کرتے تھے مشقت ذوالحجہ کے دنوں پھر میں۔ ہم اپنی سستی کا جواز بنا کے ہم نعوذ باللہ قرآن کو مطعون کریں؟ نہیں سر، لیکن سر ہم کہتے ہیں صرف پکا سچا عمل ہو ہمارا، پھر سر وہ کیسے پیدا ہوگا؟ وہ کرنے سے پیدا ہوگا، اللہ سے توفیق مانگنے سے پیدا ہوگا۔ پہلے ہم کریں گے، اللہ سے توفیق مانگیں گے، اس کے بعد اللہ ضرور ہمیں مدد فرمائے گا۔ سر جی وہ حکم بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے، جاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر جی اس قرآن کے ساتھ جہاد کرو، اور یعنی جہاد کرو، بڑا جہاد۔ اس قرآن کے اصولوں پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق بخشے۔ جزاکم اللہ۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ کل ذرا سورہ جمعہ کو اچھی طرح ان سوالوں کی روشنی میں پڑھ کے آئیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔